کون تھے صلاح الدین ایوبی جنہیں آج بھی فلسطین اور غزہ کے لوگ یاد کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے ایسی حکومت قائم کی کہ کوئی بھی ظالم یروشلم یا مسجد اقصی کی طرف سالوں تک نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے ایسی پاورفل حکومت کیسے قائم کی، آئیے اس کا پورا اتہاس جانتے ہیں۔ اصل میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش اس وقت ہوئی جب پورا یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں کو غلط نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا اور ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، گویا کہ مسلمانوں کو غلاموں کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کی آنکھ بھی اسی غلامی میں کھلی اور وہ بچپن ہی سے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ فکر مند اور غمگین رہا کرتے تھے کہ کیسے مسجد اقصی کو ظالموں سے آزاد کرائیں اور جو ظلم مسلمانوں اور ان کے باپ داداؤں کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے 39 سال پہلے فلسطین اور مسجد اقصی آزاد ہوا کرتی تھی، لیکن 1099 میں ظالم عیسائیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ دوستو، ویسے تو کئی مسلم حکمران نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن سب کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا اور ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کا، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کا بھی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے ایک ایسا یودھا کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام نور الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی کا بھی بچپن ہی سے یہ خواب تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو مسجد اقصی کو آزاد ہی کرا کر رہیں گے، اور اسی ارادے سے انہوں نے ایک ممبر تیار کیا کہ جب مسجد اقصی کو آزاد کرا لیں گے تو یہ ممبر وہ مسجد اقصی میں لگوائیں گے، اور انہوں نے بہت محنت اور کوشش کی، لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ لیکن ان کی فوج میں ایک ایسا ہی سپاہی تھا جو بہت زیادہ ہوشیار اور بہادر تھا، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اپنی ہوشیاری اور سمجھداری کی وجہ سے وہ دن بدن اونچے سے اونچے عہدوں پر بیٹھتے جا رہے تھے، اور پھر ایک دن ان کی بہادری اور ہوشیاری کو دیکھ کر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ لیکن چونکہ نور الدین زنگی کی وفات ہو چکی تھی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ انہی کی جگہ پر کوئی ان جیسا ہی انسان بیٹھ سکے جو ان کی سلطنت کو خوبی سنبھال سکے، اس کے لیے ان سب کو صرف ایک ہی انسان سمجھ میں آ رہا تھا جو کہ ان کی سلطنت کو بخوبی سنبھال سکتا تھا، اور وہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی اب سلطنت کو سنبھالے۔ پھر یہی ہوا، سب لوگوں نے مل کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کے تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بیٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال کی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی قابلیت کتنی زیادہ ہوگی کہ صرف اتنی کم عمر میں اتنا بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ لیکن یہ عہدہ اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زندگی میں کبھی ہنسے نہیں تھے، اور اس لیے ہی انہوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں ہنستا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھا اور آپ ہنس رہے تھے۔ دوستو، جب کچھ وقت بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا اور حطین کے میدان میں اپنی فوج کو لے کر روانہ ہو گئے، جہاں عیسائیوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان گھماسان یدھ چلتا ہے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کو بری طرح شکست دے دیتے ہیں اور اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پر فتح کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں، اور وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی میں لگوانے کے لیے بنوایا تھا اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر چل پڑتی ہے۔ لیکن اب عیسائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 1099 میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، اس لیے اب ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اور ان کو صرف فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پیسوں سے ہی اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔